والدہ میں سے کسی نے دیکھا کہ میری پشت میں کسی نے 7 کیل ٹھوکے ہیں. کتنے؟ 7 کیل ٹھوکے ہیں. وہ پریشان ہوئی. وہ خاتون تھی, وہ ایک معبر کے پاس, امام تعبیر کے پاس گئی. کہا کہ میں نے دیکھا کہ کسی نے مجھے لٹا کے 7 کیل میری پشت میں ٹھوکے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ کوئی بڑا سخت پریشان کن خواب ہے, کوئی مصیبت آنے والی. انہوں نے تعبیر میں مبارک دی. کہا کہ خاتون مبارک ہو. ان کا کیا؟ میں تو پریشان ہوں. وہ کہنے لگے کہ تعبیر اس کی یہ ہے کہ تمہاری پشت نسل میں سے یکے بعد دیگرے 7 خلفاء پیدا ہوں گے. یکے بعد دیگرے, ایک پھر اس کا بیٹا, اس کا بیٹا, 7 خلیفے تمہاری نسل میں سے پیدا ہوں گے. یہ تعبیر ہے. اب تمہیں کیا تکبیر والوں کو تعبیر کی کیا خبر؟ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی زوجہ مطہرہ کہ اور خواب بھی منقول ہے. انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے گوشت مبارک کا ٹکڑا گر گیا ہے. گوشت مبارک کا ایک ٹکڑا گرا ہے. حضور علیہ السلام کا پریشان ہوئی. آپ نے اس کی تعبیر فرمائی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حسین پیدا ہو. میں نے عرض نہیں کیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب ہیں, ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور خواب ہیں, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں امام حسین کے بارے میں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خواب مندرجات خواب کے بیان کر رہا ہوں, تعبیر. تو اس حوالے سے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو خواب میں بیان ہوتا ہے تعبیر اس سے مختلف ہوتی ہے. تعبیر پر معنی مرادی پر توجہ کرنی چاہیے, کلمات خواب پر توجہ نہیں. یہ معبرین کا کام ہے کہ اس سے کہ مفہوم کو سمجھیں. اگر سفر کی ٹکٹ کا بیان کسی کے خواب میں ہوا حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے, کھانے پینے کے بندوبست کا, یہ سفر حضر کا انتظام کا ہوا, تو معاذ اللہ اس سے مراد ٹکٹ نہیں ہے, اس سے مراد کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے. اور نہ حضور علیہ السلام ان چیزوں کے محتاج ہیں اور نہ کسی امتی کے محتاج ہیں. ان سب چیزوں کی تعبیر ہے. تعبیر کیا ہے؟ یہ سب چیزیں گویا کسی غلام اور امتی کو اپنے دین اور امت کی خدمت کا فریضہ سونپ رہے ہیں, نوکری سونپ رہے ہیں. اور اس سے اشارہ دین کے لیے سفر کرنا ہے, دین کے لیے خود سفر کرنا ہے, بھاگ دوڑ کرنا ہے, خرچ کرنا ہے, تگ و دو کرنا ہے, تن من دھن لٹانا ہے, ملک کے اندر ملک سے باہر, عرب عجم ہر طرف جا کر دین کے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری. یہ تو نوکری دینے ہی کسی کو, اپنی غلام کو چاکری دینی ہے, خدمت سونپنی ہے, حکم دینا ہے. مگر اشارہ اپنی ذات کی طرف جو کرتے ہیں کہ میرے لیے ایسا کرنا, یہ امتی کی عزت افزائی ہوتی ہے کہ جو میرے دین اور میری امت کے لیے خدمت کرے گا میں اسے اپنی خدمت تصور کروں گا. یہ عزت افزائی. مثلا حدیث پاک میں نے سارے جواب آپ کو قرآن اور حدیث سے دیے. حدیث پاک میں ہے, بخاری شریف میں ہے, مسلم شریف میں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا. حدیث قدسی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ ایک شخص کو بلا کے پوچھے گا اور فرمائے گا کہ میں بیمار تھا. حدیث ہے اور اللہ پاک فرما رہے ہیں میں بیمار تھا, تو نے میری عیادت کیوں نہ کی. میں مریض تھا, میں بیمار مریض تھا, عیادت کیوں نہ کی. میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا. ایک فرمائیں گے میں پیاسا تھا, بھائی تو نے مجھے پانی تک نہ دیا. اس پر اللہ کا بندہ جواب دے گا کہ باری تعالیٰ آپ بیمار ہونے سے پاک, میں آپ کی عیادت کیسے کر سکتا ہوں. اے اللہ پاک تو بھوک سے پاک ہے, میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا. تو پیاس سے پاک ہے, تجھے کیسے پانی پلاتا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جواب مرمت فرمائے گا, بھئی وہ غریب شخص جو تیرے محلے میں, تیرے علاقے میں میرا ایک بندہ بیمار تھا, حقدار تھا, تو اس کی عیادت کو جاتا, اس کی دلجوئی کرتا. اگر اس کی عیادت کر لیتا تو میں یہ سمجھتا کہ تو نے میری عیادت کی. میرے بندے کو جو بھوکا تھا تو کھانے کے 2 لقمے دے دیتا تو میں سمجھتا کہ مجھے کھانا کھلایا. میرے فلاں بندے کو, مسافر کو جو پیاسا تھا, تو اس کو پانی پلا دیتا تو میں سمجھتا تو نے مجھے پانی پلایا. تو دیکھیے کھانا اللہ کے بندے کو کھلایا جا رہا ہے, پانی بندے کو پلایا جا رہا ہے, عیادت بندے کی جا رہی ہے. مگر اللہ پاک حدیث میں ہے اسے اپنی عیادت قرار دے رہے ہیں, اپنی ذات کو کھانا پینا قرار دے رہے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں اور مخلوق کے ساتھ کیا ہے تو اس عمل کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے, بندے کی عزت افزائی, حوصلہ افزائی کے لیے اللہ پاک اس عمل کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر لیتے ہیں. بالکل اسی طرح حضور علیہ السلام کے دین کی خدمت کرنا, حضور کی امت کی خدمت کرنا, انسانیت کی خدمت کرنا, بھاگ دوڑ کرنا, تگ و دو کرنا, سفر کرنا, خرچ کرنا,
محنت کرنا، ملک اور ملک سے باہر ہر جگہ حضور کے دین کے پیغام کو لیے پھرنا، یہ ایک فریضہ ہے امت کے لیے۔ حضور علیہ السلام جسے چاہے سپرد فرمائے، اللہ پاک جسے چاہے سپرد فرمائے، مگر عزت افزائی کے لیے اور اس کام کی برکت کو بیان کرنے کے لیے اسے اپنی ذات کی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ حقیقتاً وہ حضور کی ذات کے لیے ہوا، یہ تو معنی مرادی ہے۔ اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کیا نہیں ہے قرآن میں کہ اللہ کو قرضہ دو؟ قرآن مجید میں اللہ کو قرضہ دو، قرض حسنہ دو اللہ کو۔ تو یہ رسالے لکھنے والے اور اچھالنے والے اگر ایمان کی نظر اور دیانت کی نظر سے دیکھیں تو انہیں یہ خیال کبھی نہیں آئے گا کہ ہم کیا کہتے پھرتے؟ کیا یہ کلمات حقیقت پہ معمول کیے جاتے؟ خواب کو تو خواب ہے نا، خواب کی تو ویسے ہی تعبیر ہوتی، اس کے کلمات تو حقیقت ہوتے ہی نہیں، اس کی تعبیر مراد لی جاتی۔ اور یہ تو قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہا ہوں، قرآن میں اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ، تو کیا اللہ ہمارے کا؟ تو اگر آپ کے طریقے پر چلیں تو ایک مضمون کوئی اگر غیر مسلم لکھ دے کہ یہ مسلمانوں کا قرآن ہے جس میں اللہ اپنے بندوں سے قرضے مانگتا ہے، کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ کوئی حاجت ہو گئی بندوں سے قرضے مانگ رہا ہے؟ تو کوئی غیر مسلم کہے گا تو کیا جواب دو گے؟ جو جواب وہاں دو گے وہی جواب یہاں ہے۔ کہیں گے بھائی اللہ کو نہیں قرضے کی ضرورت، اس سے مراد اللہ کے بندوں کو صدقہ دینا ہے، اللہ کے بندوں پر خیرات کرنی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مال اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے، اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کی کفالت کرنی ہے۔ مگر اللہ پاک اس صدقہ اور انفاق اور خیر کے عمل کو اونچا درجہ دینے کے لیے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کو اونچا درجہ دینے کے لیے اور غریبوں کی تاکہ عزت نفس مجروح نہ ہو، عزت نفس مجروح نہ ہو، اور دینے والے کو خیال ہو کہ میرا عمل اتنا اللہ کو مقبول ہے، تو اللہ پاک جو قرضہ یعنی صدقہ خیرات آپ بندوں کو دے رہے ہیں اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ کی طرف منسوب فرما رہا ہے۔ بس یہی حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ تو جس طرح اللہ پاک ایسے کلمات اپنی ذات کی طرف منسوب فرماتے ہیں اور قرآن میں اور حدیث میں، تو حضور علیہ السلام خواب میں بھی ہمیشہ ایسے کلمات اپنے غلاموں کے لیے فرماتے ہیں، اپنی ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور مراد حضور کی ذات نہیں ہوتی بلکہ دین ہوتا ہے، امت ہوتی ہے، کار خیر ہوتا ہے، نیکی کا عمل ہوتا ہے۔ اس طرح کے ہزارہ معاملات ہیں جن سے کتابوں کی کتابیں بھری پڑی۔ انسان اگر تھوڑا سوچے، یہ علماء دیوبند کے خوابوں میں سے ایک خواب ہے، کتابوں میں درج ہے۔ کسی نے پوچھا حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اردو میں گفتگو فرما رہے ہیں، یہ خواب کی بات ہے، دیکھا کہ اردو میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ حضور علیہ السلام تو عربی تھے، رسول عربی، ان کا خیال تھا کہ عربی ہی بولتے ہوں گے، یہ تو اردو سپیکنگ ہے۔ حیران ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اردو میں گفتگو فرما رہے ہیں، آپ تو عربی ہیں، یہ میں خواب سنا رہا ہوں آپ کو۔ علماء دیوبند سے پوچھئے کیا انہوں نے یہ خواب کتابوں میں بیان نہیں کیا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا جب سے علماء دیوبند کے ساتھ ہمارا واسطہ ہوا ہے ہمیں بھی اردو آ گئی۔ جب سے علماء دیوبند کے علماء سے میل ملاپ اور واسطہ ہوا ہے تو ہمیں بھی اردو آ گئی ہے۔ میں تو ساری گفتگو بلا تبصرہ کر رہا ہوں، کوئی تبصرہ نہیں۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، خود فیصلہ فرما سکتے ہیں۔ بھئی خوابوں کی بات ہے، اللہ کے بندو اس کی تعبیر کو سمجھو، ورنہ اگر اس طرح تانے پر آ گئے تو اس صدی سے لے کر آج کی صدی تک کوئی نہیں بچتا، کوئی نہیں بچتا۔ اور تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ کتاب ہے، ایک صدیقی صاحب ہیں مولانا، انہوں نے حضور علیہ السلام کی سیرت وصال کے بعد 1400 خواب اولیاء کرام کے، بزرگوں کے، علماء کے، اہل حدیث مسلک کے، دیوبندی مسلک کے، اہل سنت مسلک کے، بریلوی مسلک کے، اعلیٰ حضرت کے، آج تک کے 1400 خواب جو لوگوں نے دیکھے اور بیان کیے۔ حال ہی میں وہ لاہور کے عالم ہیں، زندہ ہیں، کتاب لکھی، اس کتاب کو لکھے چھپے ہوئے کم سے کم میرا خیال ہے کئی سال گزر گئے، آج تک ان خوابوں کی تو کوئی مضمون نہ بھرایا آپ لوگوں نے۔ یہ انصاف سے سوچنا چاہیے۔ اور پھر یہ تحفۃ القلوب، مولانا محمد زکریا کاندھلوی تبلیغی جماعت کے عالم ہیں، ان میں سے کئی لوگ ان کے مرید ہوں گے، یہاں کے علماء کے کئی مرید ہوں گے۔ تحفۃ القلوب 2 جلدوں کی کتاب ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں اور کیا کیا سنایا آپ کو۔ انہوں نے چابیاں حضور علیہ السلام کو عطا کی خواب میں،
اور اس طرح کی کئی چیزیں اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں، گویا رشد و ہدایت، تعلیم اور حضور کی جو رحمت ہے اسے تقسیم کرنے کا خزانہ مجھے سپرد کیا گیا۔ اس طرح کی یہ علامتی چیزیں ہوتی بے شمار بیان کی، تو اگر آپ اس طرح پکڑیں تو خدا جانے سلسلہ گستاخی اگر آپ بنانے لگے تو کیا سے کیا جا نکلے۔ اور ختم کرتے ہوئے ایک خواب مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا سناتا ہوں، اصدق الرؤیا میں۔ ان کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا تھانوی صاحب کے گھر تشریف لائیں، یہ موجود ہے کتابوں میں۔ خواب دیکھا، بیان کیا، حضرت دیکھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھا کہ آپ کے گھر تشریف لائی ہیں۔ پوچھا کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر